سوال اٹھتا ہے کہ قاری صاحب کون کون سے کام کریں گے جو تیاری کے لیے بہتر ہوں گے؟ ان میں سے سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ شعبان میں جتنا ہو سکے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شعر صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا کہ وہ مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ آپ کو ملائے گا اس رمضان کے ساتھ۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پاک، ورنہ تو ہر روزانہ، ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت یہ ایسا فعل ہے کہ آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے۔ اور اس درود و سلام کی آپ عظمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی کام ہے، آپ نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، کس کا آرڈر ہے؟ بولیں اللہ کا آرڈر ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جس وقت اذان ہو جائے جمعے کی سارے کام چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، گھر کے معاملات چھوڑ دو، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے آرڈر دیا۔ اچھا، میں نے پورا قرآن پڑھا کہ کہیں پہ ذکر ہو کہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا خود بھی جمعہ پڑھتا ہو؟ شیخ صاحب نہیں پڑھتا، خود ہمیں آرڈر دیا پڑھو، اذان ہو گئی ہے کام چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، خود نہیں پڑھتا۔ وہ کیوں پڑھے بھائی؟ ساری دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، وہ کس کی کرے؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کھولیں پڑھیں۔ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، فرمایا روزے رکھو، خود فرمایا نہیں، میں نہیں رکھتا۔ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، پڑھتا نہیں۔ حکم دیتا ہے جمعہ پڑھو، پڑھتا نہیں۔ حکم دیتا ہے روزے رکھو، رکھتا نہیں۔ حکم دیتا ہے حج کرو، کعبے کا طواف کرو، مولا تو کرتا ہے، فرمایا نہیں۔ حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، تو دیتا ہے، نہیں۔ مولا سارے حکم ہمارے لیے، جی تیرے لیے، مولا تو، فرمایا نہیں۔ مولا تیرا کوئی کام ہے جو تو بھی کرتا ہے؟ فرمایا ایک ہی کام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب کی امتیو، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو۔ یا اللہ پڑھیں گے، تو بھی پڑھتا ہے؟ فرمایا ہاں، ان اللہ، صرف میں نہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یہ واحد ایسا کام، واحد ایسا فعل ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حکم صرف تیرے لیے اور میرے لیے ہے۔ ایک درود و سلام ایسا فعل ہے، رب فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں اور تم بھی بھیجا کرو، تم بھی پڑھا کرو۔ ایک ہی عبادت ہے جس میں آپ اور میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور کسی کام میں ہم اللہ کے ساتھ کسی فعل میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن درود و سلام ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ، اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اور یہ ایک الگ سوال ہے، پھر وہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے کہ اللہ کیا بھیجتا ہے درود، اس کا درود کیا ہے،
ہمارا تو درود ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ تو اللہ کیا بھیجتا ہے؟ اللہ کا یہ درود نہیں ہے کہ اللہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی کا معنی ہے اے اللہ تو رحمت بھیج، اے اللہ تو رحمت بھیج، تو برکت بھیج اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ تو بھیج، اللہ کس کو کہے گا کہ اللہ تو بھیج؟ وہ تو خود اللہ ہے، اس کا کوئی اور درود ہے، کبھی پھر موقع ملا تو وہ بیان کریں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے واحد کام ایسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب لباس پہنے سبز عرش الہی کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے، دیکھ رہے ہوں گے، سارا نظارہ لے رہے ہوں گے۔ کوئی ایک میرے کریم آقا علیہ السلام کا امتی ہوگا، اس کو فرشتے لے کے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی نظر پڑے گی آمنہ کے لال پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پکاریں گے یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت آواز سنیں گے تو آپ جواباً فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانیت کے والد میں حاضر ہوں، اے تمام انسانیت کے والد میں حاضر ہوں۔ کیا کام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جس وقت لبیک کہیں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے یا محمد وہ سامنے دیکھیں آپ کا امتی ہے اور فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے، فرشتوں کو فرمائیں گے فرشتوں رکو، فرشتے عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جہنم بھیجو، اس کے اعمال کا وزن ہوا، نیک اعمال بھی تو لے گئے برے بھی تو لے گئے، مسئلہ یہ ہے اس کے برے اعمال زیادہ ہیں نیک اعمال تھوڑے ہیں، اس کو حکم مل گیا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش الہی کی طرف دیکھیں گے، عرض کریں گے مولا تو نے مجھے کہا نہیں تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، اے میرے پیارے محبوب تجھے تیری امت کے بارے میں غمگین نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے فرمائے گا اطیعوا محمد، اے میرے فرشتوں میرے محمد کی اطاعت کرو، میرے محمد کی بات سنو، میرا محمد کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو نوکر ہیں، آپ جو حکم فرمائے ہم حاضر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کرو، دوبارہ پھر اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے ایک پورے کے مطابق سفید کاغذ نکالیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، کاغذ کا رکھنا ہوگا اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، شور برپا ہو جائے گا، او فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، او فرشتوں جنت میں لے جاؤ، کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ وہ بندہ جب جنت میں جانے لگے گا نا فرشتوں سے عرض کرے گا فرشتوں 2 منٹ رکو تو صحیح، یہ تو وہ میدان ہے جب ماں نے چھوڑ دیا، ماں اپنے بچے سے دامن چھڑائے گی، باپ چھڑائے گا، تیرے میرے دوست اس وقت کام نہیں آئیں گے لیکن اس وقت بھی آمنہ کا لال تیرے میرے کام آئے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے سونی شکل والے، اے اتنے اچھے اخلاق والے، اے پیارے اخلاق والے، تو نے اس مشکل وقت میں میرا سہارا بنا، اس مشکل وقت میں میرے کام آیا، بتا تو صحیح تو ہے کون؟
آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے میرے امتی میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو میں نے ایک چٹھی رکھی ہے، کاغذ رکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے میرے امتی یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو تو نے مجھ پہ پڑھا تھا۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں آج سے اپنا وظیفہ بناؤ درود کا۔ میرا یقین اور ایمان ہے کہ جس بندے کا درود وظیفہ ہونا کبھی اس کو پریشانی نہیں آتی، اس کا دماغ کبھی گرم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کا دماغ غصے میں گرم ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ جس کی زبان پہ درود و سلام ہونا وہ ہمیشہ ٹھنڈے مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا اے موسیٰ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان فاصلے مٹ جائیں، ہم دونوں قریب ہو جائیں، تو یا اللہ کیا کام کروں؟ فرمایا میرے یار پہ درود و سلام پڑھا۔ یہ درود و سلام آج سے اپنا وظیفہ بنائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب ہم درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ رمضان کی تیاری میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا۔ جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنا موقع ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، یہ درود و سلام تو ایسا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اپنے کام پہ، آدھا گھنٹہ لگنا ہے بائک پہ، تو آپ چاہیں تو جناب طرح طرح کی باتیں سوچیں، چاہیں تو گانے گائیں، چاہیں تو اپنی زبان سے درود و سلام پڑھیں۔ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی۔ درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیں، یہ سب سے پہلا کام۔ اس کی بہت سی برکتیں ہیں، اس حدیث سے ہیں، الغرض ٹائم مختصر ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عبادت اس کی تیاری میں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کی تلاوت کرنی ہے۔ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا گیا ہے، شعبان شہر القرآن۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، ضروری نہیں ہے کہ پورا سپارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، پائیا پڑھیں، نہیں، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت وقت دی ہے آپ کوشش کریں اس لا ریب کتاب کی لازمی تلاوت کریں۔ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اگر بندہ ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اسے دامن چھڑا لیا، گھر پڑے ہیں قرآن جناب رمضان میں کھولنے ہیں۔ کیوں؟ قرآن صرف رمضان کے لیے آیا ہے؟ اور قرآن تو ایسی کتاب ہے جو پورے سال کے لیے ہے بھائی۔ یا کوئی مر گیا تو جناب قرآن پڑھیں گے؟ مرنے والوں کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن تو مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ لازمی گھر سے قرآن جو پڑھا ہے اس کو آج اٹھائیں اور ڈسٹ دور کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں، الحمد سے شروع کر دیں۔ جتنا اللہ نے توفیق دی، جتنا پڑھا گیا کوئی بات نہیں۔ ایک تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور سب سے بڑی برکت اس کے یہ ہوگی کہ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے گا، بیماروں کو شفا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور لوگوں ہم نے جو قرآن نازل کیا اسی میں تمہارے لیے شفا ہے، پڑھو تو صحیح۔ مسجد میں بھی جناب پڑھے ہیں اور گھروں میں پڑھے ہیں۔ ہر چوتھے دن مسجد میں اس لیے قرآن آتے ہیں کہ قاری صاحب گھر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے اس وقت تک راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، کوشش کریں۔ قرآن آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اس کی زیارت کریں کہ یہ تیرے رب کا کلام ہے۔
پرانا وقت تھا تو جب لیٹر آتے تھے بزرگوں کو پڑھنے نہیں آتے تھے تو کہیں میل سفر کر کے جاتے تھے کہ یار یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، میرے بیٹے نے خط بھیجا، اس میں اس نے لکھا کیا ہے۔ وہ بھی خط تھا، اور میرے دوستو یہ بھی خط ہے، یہ بھی خط ہے، یہ بھی خط ہے۔ اس سے پوچھو کہ رب نے کیا کہا ہے، تیرے مالک نے کیا کہا ہے، اس نے کیا بات کی ہے، ایک ایک بات۔ کوئی بھی تجھے ٹینشن ہو کہیں جاننے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس آ کے میرے لیے کیا حکم ہے، تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی بھی معاملہ ہوا تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تیرے گھر میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی آپ لڑ پڑے، کہیں نہ جا، اس کے پاس آ کے بیوی لڑ پڑی میں کیا کروں، یہ تجھے حل بتائے گا۔ میرے سامنے کتنے کیس ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب وہ یک بار 3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیا مسئلہ ہے، تو اس سے پوچھ کیا مسئلہ ہے، یہ کہتا ہے چلی گئی۔ ارے کہنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا ہوتا کہ میرا جھگڑا ہو گیا، میں بیوی کو کیا کہوں۔ بڑے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے کہ تیرا جھگڑا ہو گیا تو بیوی کو کیا کہے، یہ کہتا ہے بیوی کو سمجھا، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اگر نہیں سمجھ رہی اس سے جدا ہو جا، اس کا بستر الگ کر دے، یہی قرآن تجھے کہے گا۔ پھر بھی نہیں باز آ رہی، اس کو 1 مرتبہ صرف کہنا ہے تو نے طلاق، 2 مرتبہ نہ کہنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں آئی پھر تو کہنا، یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اس کی نہیں مانی۔ اگر اس کی مانی ہوتی کتنے گھر اجڑنے سے بچ جاتے۔ تو نماز جمعہ کے لیے آیا، اس سے پوچھ کہ جمعے والے دن میں کب اپنا شٹر آف کروں، کب دکان بند کروں، کب گھر سے نکلوں، یہ قرآن تجھے بتائے گا تو گھر سے کب نکل۔ تیری اولاد نہیں ہو رہی، بوڑھا ہو گیا، سفید ریش ہو گیا، اس قرآن سے پوچھ کیا حل ہے، یہ بتائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ چھپ جا کسی جگہ اکیلے میں بیٹھ کر، جس طرح زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تو بھی پکار، وہ تیرا مالک بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ تو بوڑھا ہو گیا، تیرا مالک تو نہیں بوڑھا ہوا، تیرے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے۔ بزرگی کے عالم میں بھی اسے پکارے گا تو وہ تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ تو بیمار ہو گیا، اس سے پوچھ میں بیمار ہو گیا ہوں کیا کرے، تجھے یہ حل بتائے گا۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کیا کروں، یہ تجھے حل بتائے گا۔ تجھے کاروبار نہیں مل رہا، تجھے حل بتائے گا۔ بارش نہیں ہو رہی، تجھے حل بتائے گا۔ تجھے پروفٹ نہیں ہو رہی، تیرا رزق تنگ ہو گیا ہے، اس سے پوچھ کیا کروں، تجھے حل بتائے گا۔ پوچھ تو صحیح، لیکن اگر پوچھے نہیں تو یہ تجھے تھوڑا بتائے گا۔ یہ پڑھا اس کے اوپر جناب ڈسٹ پڑ گئی، رمضان میں صرف اس کو کھولنا ہے، اس کے بعد پھر رکھ دینا ہے۔ پڑھنا بھی صرف اتنا ہی ہے کہ جناب عربی پڑھی، اندر نہیں پتا کیا کہہ رہا، کیا تیری میری قسمت بدلے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہم نے تلاوت قرآن کی کثرت کرو۔ خدا را جتنے آپ لوگوں نے درس سنا، آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ روزانہ کی بے۔ جو قرآن کو قومیں چھوڑ دیتی ہیں وہ دور رہ جاتی ہیں، ہم لوگ اس لیے پیچھے رہ گئے، ہم نے اپنی لا ریب کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو میں مسلمان، ہمارا فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ قانون ہے جو میرے رب نے بھیجا ہے۔ باقی کس کے پاس ہے؟ نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے، نہ بدھ، کسی مذہب کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ کسی مذہب کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں جو ان کو سیدھے راستے پہ لگائے، ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اور میں خوش نصیب ہیں، تیرا میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، تجھے میرے رب نے قانون عطا فرمایا۔ خوش نصیبی ہے یار، کسی قوم کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب آج بھی موجود ہے، صرف فرق اتنا ہے، کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اس پہ عمل وہ دوسرے کر رہے ہیں۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے، عمل وہ کر رہے ہیں، اس کی باتیں وہ مان رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جو قانون بتائے اسی کو مد نظر رکھ کے بتایا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سچ بولنا، وہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جناب حلال کھانا ہے، حلال رزق کی تلاش میں، بکرا لینا ہے حلال لینا ہے، گوشت لینا ہے حلال لینا ہے۔ اور حلال کھانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکرا کھا حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب تو مرغی کھا یہ حلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے حلال کھانا ہے تو بکرا حلال کھانا ہے تو جو تو نے پیسے دینے ہیں وہ بھی حلال ہونے چاہیے۔ پیسہ جیب میں حرام کا ہے، گوشت حلال کا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ آپ میں سے کوئی گدا کھانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ جیب میں پیسہ سود کا ہو تو بندہ بکرا خرید کے لائے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی جیب میں پیسہ تیرا حرام کا ہے، تو بکرا کیا ہرن بھی خرید لے تیرے لیے حرام ہے؟ تو اس لیے پیسہ بھی حلال کا ہو، گوشت بھی حلال کو تو وہ حلال ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی حرام ہو گئی تو وہ تیرے لیے حلال نہ رہا۔ دوسری عبادت قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کام نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے زیادہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں نا تو رسول اللہ نے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فرض رمضان کے ہوئے اور رکھ شعبان کے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف رمضان کی تیاری تھی۔ کیا تھی؟ تیاری تھی۔